السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست فیاض پاکستان والا۔ آج ایک بار پھر اس سیشن میں ہم اپنے ایک اور دوست سے ملاقات کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور آج جس لیول مقام پر وہ موجود ہیں وہاں پر وہ کس طرح سے پہنچے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہوں گے، بہت زیادہ فیمس پرسنالٹی ہیں۔ ان کا نام ہے محمد صفدر خوشی والا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی دس پروگرام۔ آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہیں، اور میں آپ کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے دوستوں کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی لائف اسٹوری کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کی اپبرنگنگ کہاں ہوئی، کیا ایجوکیشن ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور جس مقام پہ آج موجود ہیں وہاں آپ کس طرح سے۔ جی میرا بیسیکلی I belong to کے پی کے ہری پور، اور میں جو ہے نا ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا جو لائف پیشن ہے، جو میرا پرپز ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دس از مائی لائف پرپز، تو میں جو ہے نا ہیپینس کے اوپر کام کرتا ہوں، فرسٹریشن کے خلاف اور ہوپ لیس کے خلاف، اور اس کے بعد انزائٹی کے خلاف جو ہے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ اور میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیپینس کا پیغام دوں، اور ہیپینس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کروں، خود بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں، اور دین پھر لوگوں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں کہ ہیپینس کو وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ واٹ از ہیپینس، واٹ از دا ٹرو ہیپینس۔ اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اور یہ کام میں نے کب شروع کیا اور کیوں شروع کیا؟ جب میں جو ہے نا میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت جو ہے نا میں الحمدللہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، بریلینٹ تھا، اچھے مارکس تھے میرے، اچھے پرسنٹیج تھی، اور ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا مطلب میری آتی تھی، پوزیشنز آتی تھی۔ لیکن جب میں میٹرک کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اتنا بہتر اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میں بہت زیادہ ڈپریس ہو چکا تھا، بہت زیادہ یعنی کہ میں فیل کر رہا تھا، باقی لوگوں سے بہت کم فیل کر رہا تھا، اور یہ پوزیشن آ چکی تھی کہ جو میری کلاس کا سب سے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے سلو لرنر ہے، اس سے بھی جو ہے وہ میں اپنے آپ کو کم تصور کر رہا تھا، کم تر تصور کرنا شروع کر دیا تھا میں نے۔ تو یہ پوزیشن میری آ چکی تھی، اس کو میں نے خود فیس کیا، اس طرح کی پرابلمس کو، انزائٹیز کو میں نے فیس کیا، اور اس طرح کی جو ریگریٹس ہیں ان کو میں نے جب فیس کیا، تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھے لوگ ملے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے تھوڑا سا بیک اپ کیا، اور پھر الحمدللہ مجھے سب کچھ سمجھ ہونے کے باوجود جسٹ تھوڑی سی ذہن میں ایک چیز آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا رک گیا تھا اسٹڈیز میں۔ لیکن جب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور پش اپ کیا، تو پھر مجھے الحمدللہ میں نے جب ایگزام دیا تو میں اس ایگزام میں اچھے نمبر سے پاس بھی ہوا، اور پھر آگے بھی مجھے پڑھنے کا مزید جو ہے وہ آگے انکریجمنٹ ملتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب میں آگے گیا تو انٹرمیڈیٹ لیول پہ میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن لی، 3 سال کا میرا وہ تھا، پورا اس کا کورس تھا۔ اس میں بھی میں نے فرسٹ ایئر بہت اچھا جو ہے پرفارم کیا، لیکن سیکنڈ ایئر میں سیم سچویشن میرے پاس دوبارہ مجھ پہ اٹیک ہوا ہے اسی طرح کا نا، تو میں دوبارہ سے اسی طرح فیل کرنے لگا کہ جی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، پورا سال کوئی محنت نہیں کی، ایگزام میں بالکل زیرو ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ دین مجھے پھر اچھے لوگ ملے اللہ پاک نے، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ ساتھ مجھے میرے مطلب دیے، اور مجھے موقع دیا کہ ان لوگوں سے گائیڈنس لوں، اور وہ لوگ مجھے سپورٹ کریں، انکریج کریں، اور دوبارہ سے میں اٹھنے کے قابل انہوں نے مجھے بنایا۔ تو میں دوبارہ سے جب گیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے ایگزام میں بالکل زیرو مارکس آئیں گے، میں ایگزام میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتا، جسٹ انہوں نے مجھے تھوڑا سا دوبارہ سے پش اپ کیا، تو پھر میں جو ہے جب ایگزام میں نے دیے تو سیکنڈ ایئر کی جو ہے وہ بھی میں نے بہت اچھے مارکس لیے۔ تو پھر میں نے خود فیل کیا کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں 2 بار میں انزائٹی کا شکار ہو سکتا ہوں، اور بہت بری طرح شکار ہوں، اس لیول تک کہ میں اپنے آپ کو زیرو سمجھ رہا تھا، تو کیوں نہ میں اس پہ جو ہے وہ کام کروں۔ اور حالانکہ میں خود اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ جب اگر کوئی بندہ کسی کو مل جائے ان حالات میں، پرٹیکولر سچویشن میں، تو بہت آسانی سے دوسرا بندہ، اگر وہ ان کو گائیڈ کرنے والا اگر صحیح بندہ مل جائے، تو وہ اس مسئلے سے بہت آسانی سے نکل سکتا ہے، اور وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے، پہلے سے بھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو اپنا لائف پرپز بنا لیا۔ اب الحمدللہ
میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، یا مجھے کبھی فیلئرز نہیں ہوتی، یا میں جو ہے وہ ڈسکریج نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی انسان ہے، انسان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب بھی مجھے اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں تو اللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے اس چیز کے بارے میں، اس سے کیسے نکلنا ہے. اور پھر مجھے پراؤڈ ہے کہ میں جو اگر کوئی بندہ مجھے ایسا ملے اس کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو آگے لے کے جا سکتا ہوں. ماشاء اللہ بہترین، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے بارے میں بتایا، اپنے چیلنجز اور کس طرح سے ان چیلنجز سے نکلے آپ نے بتایا. بہت اچھا لگا سن کر. مجھے بتائیے کہ آپ آگے کے آپ کے کیا فیوچر پلانس ہیں، آپ آگے کا کیا آپ کر رہے ہیں کرنٹلی، اور آگے کا کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ جی اس وقت پاکستان کا جو نمبر ہے ہیپیسٹ کنٹری میں جو ہے نا 75 نمبر ہے. پاکستان 75ویں نمبر پہ ہے ہیپی کنٹری میں. تو میرا یہ گول ہے، میرا لائف پرپز ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو اتنا زیادہ اویئر کر دوں اس چیز میں کہ ہمارا جو نام ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پہ آ جائے، ٹاپ فرسٹ نمبر پہ جو ہے نا پاکستان آ جائے. تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ہم میں ہر چیز کا پوٹینشیل ہے، سب کچھ ہے. ہماری جو زمین ہے نا وہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ زرخیز ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں نا ان لوگوں کی ان کا جو مائنڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ زرخیز ہے. جو باتیں باقی نیشنز جو ہے نا جس میں اگر فرض کریں وہ 1 سال لگاتی ہیں سمجھنے میں، تو ہمارے لوگ ایسے موجود ہیں، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو 6 مہینوں میں بھی وہ کام سیکھ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، ان سے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں بالکل پورا امید ہوں، اور میرا یہی مشن ہے کہ میں جتنے زیادہ لوگ ہیں میکسیمم لوگوں تک اپروچ کروں، اور ان کو اگر انہیں میں وہ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہ نظر آئے جو یہ کہے کہ جی ہمارے ملک کے حالات برے ہیں، جو یہ کہے جی سیاست جو ہے وہ ہمارے سیاسی لوگ برے ہیں، یا یہ کہے جی کہ میرے حالات، میری فائنینشیل جو لائف ہے وہ بہت زیادہ اسٹرگل میں کر رہا ہوں، یا میری زندگی میں کوئی گولز نہیں ہے، یا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، یا سارے مسئلے ہمارے لیے ہی نہیں ہے. ایسے لوگ میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی کہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی زبان پہ یہی ہو کہ جی میں نے یہ اچیو کر لیا اور آگے یہ اچیو کرنے والا ہوں. میں اس وقت بہت ہی سیٹسفائیڈ لائف گزار رہا ہوں، اور میرے یہ پرپزز ہیں، میری یہ لائف کے گولز ہیں، اور ان گولز میں سے اتنے اچیو کر چکا ہوں اور اتنے آگے اچیو کرنے والا ہوں. میں آج اس پوزیشن پہ ہوں اور آگے میں نے ایسے جانا ہے. تو میں اس طرح کے لوگ بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میرا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور لوگ جو ہے وہ کوئی بندہ مجھے نا امید نظر نہ آئے. گریٹ. آپ نے خوشی کے بارے میں بات کری، آپ کا نام بھی خوشی والا ہے، آپ خوشیاں بکھیرتے بھی ہیں، خوش رہنا سکھاتے بھی ہیں، خوش رہتے بھی ہیں. یہ بتائیے کہ کوئی انسان جب ڈپریشن میں ہو، لائک اگر اس کی کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہو، اور ویسے تو لائف نارمل گزر رہی ہو، بٹ جب اس کی یاد آئے تو وہ سیڈ ہو جاتا ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے. بٹ کیا اس سچویشن کو ہم اس میں لیں گے کہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ نارمل لائف اپنی پراپر گزار رہا ہے، لیکن جب ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بھلا نہیں پاتا اپنے پیاروں کو اور وہ سیڈ رہتا ہے، تو ایسا کیا وہ کرے کہ اس پل میں جب وہ ڈپریس ہوا ہو اپنے پیاروں کی یاد میں، اس پل میں بھی وہ خوش رہ سکے؟ کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے ہر حال میں خوش رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے واٹ ایور دی کنڈیشن، اچھا ہو یا برا ہو. تو اس سچویشن میں پریکٹیکلی ہم اس بات کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر کے خوش رہ سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اس کو میں جوڑتا ہوں ایک مثال سے، میں اس کو جوڑتا ہوں. مثال کے طور پر اگر فرض کریں آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے، اگر آپ کے سپوز بازو کے اوپر کٹ لگ جاتا ہے، جب کٹ لگتا ہے تو خون بہتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب خون بہتا ہے اس خون کو دیکھ کے ہو سکتا ہے آپ کو پین بھی ہو رہا ہو. دیکھیں کٹ لگتا ہے تو پین بھی ہوگا، اور پھر آپ اس کو فیل کریں گے. انسان ہونے کے ناطے اس کو میں جوڑوں گا اسی جو آپ نے بولا کہ بھائی کسی کا اگر قریبی رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو بہت ہی جو جس سے وہ بہت ہی کلوز ہے، وہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، تو یعنی کہ اس کو زخم لگ گیا ہے، بہت ہی گہرا زخم لگ گیا ہے. اب اس زخم کی وجہ سے جیسے ظاہری زخم ہوتا ہے اس سے خون نکلتا ہے، اسی طرح اس کو مائنڈ پہ جو ہے نا ایک زخم لگ گیا ہے، اس کو ایک دھچکا لگ گیا ہے، بہت ہی سویئر قسم کا دھچکا لگ گیا ہے. اب اس پہ ریئیکٹ اس نے ضرور کرنا ہے، اس نے رونا ضرور ہے، اس نے
یہ پریشان ہونا بھی نارمل بات ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنا بھی بالکل نارمل بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ہر وقت ہنستے رہنا خوشی کی جو ہے وہ نشانی نہیں ہے. اگر میں ہر وقت ہنستا رہوں جی میں بڑا خوش ہوں ایسے نہیں ہوتی یہ اس کو خوشی نہیں کہتے. خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے. جب آپ اندر سے فیل ہیں تب آپ خوش ہوں گے نا. تو جب آپ اندر سے فیل ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی باڈی لینگویج سے شو کر رہے ہوں گے. آپ مسکران نہیں بھی رہیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نارمل ہے، یہ سیٹسفائیڈ ہے، یہ خوش ہے. ٹھیک ہے، مسکرانا ایک یا رونا یہ ایک ایکٹیویٹیز ہیں. اس کو خوشی سے بہت ہی اس کا مطلب کلوز ریلیشن نہیں ہے. یہ ایک نارمل چیزیں ہیں. کوئی بندہ ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے جو اسے بری لگتی ہے وہ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، بالکل یہ دس از نارمل. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے اگر وہ زخم تو اب وہ زخم لگ گیا اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا، اگر آپ نے اس پہ مرہم پٹی نہ کی، آپ کیا کرتے ہیں جب زخم لگتا ہے اس پہ مرہم پٹی کرتے ہیں اور خون بہنے سے روکتے ہیں اسے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ خون بہتا رہا اور مسلسل میں اس زخم سے دوچار رہا تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، میرے جسم سے خون نکل جائے گا اور میری ڈیتھ ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رائٹ. اسی طرح جو آپ کے ذہن پہ زخم لگا ہے، جو آپ کے مائنڈ میں ایک زخم آیا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ کوئی ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے آپ کو، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش نہ کی اور بار بار آپ کے ذہن میں وہ آتا رہا اور آپ نے اس کو فیل نہ کیا، جیسے وہ سمجھ لیں کہ آپ کا خون بہتا جا رہا ہے، خون بہتا جا رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پاگل ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا آپ بہت ہی ڈپریس ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو جس طرح آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے جب آپ کو زخم لگتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور پھر اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. سیم جب آپ کو ایسا پرابلم آئے اور آپ فیل کریں کہ جی چلیں 3 دن 4 دن اس کے بارے میں افسوس کرنا تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نارمل بات ہے. لیکن اگر آپ 1 سال تک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، 2 سال تک اس کے لیے رو رہے ہیں، یا جیسے اب تھوڑا سا میں اس کو فنی بھی اس میں لے کے آتا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کریں ایک لڑکا لڑکی کا آپس میں جو ہے وہ سپریشن ہوتی ہے یا وہ جس کو بریک اپ ہوتا ہے، ہاں، تو اگر وہ ساری زندگی یہی کہے کہ جی میں تو تیرا ہی جو ہے وہ دیوانہ ہوں، بس دنیا تم پہ ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد تو میں کسی اور کو دیکھوں گا نہیں، یہ ہو گیا وہ، اب اس کے لیے جب وہ رہ جائے گا نا، جب اگر وہ اس نے فوکس کر لیا اسی کے اوپر، تو وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ بالکل اپنی انجوائمنٹ سے، ایکسائٹمنٹ سے اور آگے جو اچیومنٹس جو اس نے لینی ہے، جو اس کی اپرچونٹیز ہے، اس کو وہ مس کر دے گا. تو اگر کسی وجہ سے بندہ ڈپریس ہے، ڈپریس ہونا نارمل ہے، لیکن ہم زیادہ دیر تک ڈپریس رہنا، بار بار اس کے بارے میں سوچنا اور لمبے ٹائم کے لیے اس کے بارے میں سوچنا بہت ہی خطرناک ہے. اور اگر کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے، اگر آپ کو خود فیل ہوتا ہے یا آپ کوئی کسی دوست کو دیکھتے ہیں جو کافی عرصے سے ایک ہی چیز کو فیل کرتا جا رہا ہے، اس کو سفر کرتا جا رہا ہے، سفرنگ اور پین اور سفر میں فرق ہے. پین ایک نارمل چیز ہے اور سفرنگ جو ہے نا وہ خطرناک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا بندہ جو سفر کر رہا ہے کسی مسئلے سے، تو ضرور اس کو کسی نہ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ، کسی اچھے بندے کے ساتھ اس کو ملانا چاہیے، کسی کوچ کے ساتھ جو اس کی بات کو سمجھے اور پھر اس کو وہاں سے نکال دے. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس پوزیشن سے نکلنا چاہیے. آپ نے بڑے اچھی طریقے سے بات بتائی کہ اس کو اس پوزیشن سے ہر حال میں نکلنا چاہیے. بٹ ایسی وہ کیا سوچ ہو اس کے پاس کہ وہ اس کو آمادہ کر سکے کہ اوکے دس از دا ریزن، مینس کہ جب وہ اس چیز کو فیل کرے تو اس کے ذہن میں آ جائے کہ دس از دا ریزن آئی نیڈ ٹو کوئٹ. واٹ از جی اب نکلنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بس نہیں نکلنا چاہتا ہے، بٹ اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ آف. اچھا میں اپنی مثال دیتا ہوں جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا. میری والدہ کا ابھی اسی سال جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تقریباً 4 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو. تو ان کی ڈیتھ کے تقریباً 1 ماہ بعد میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے روٹین لائف میں، بلکہ 1 ماہ سے بھی پہلے میں نے اپنے آپ کو پراپرلی اپنی روٹین لائف پہ میں لے آیا تھا. وہ کیسے لے آیا تھا؟ کیوں؟ میں نے اپنے مائنڈ کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں اب میری والدہ جو ہے نا، میں یہ فیل ہی نہیں کرتا کہ میری والدہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہیں. کیوں؟ جیسے دیکھیں اگر فرض کریں آپ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری والدہ جو ہے نا کسی اور جو ہے کسی اور جگہ چلی گئی ہیں، کسی اور جہان میں چلی گئی. اور سچ بھی ایسا ہی ہے، سچ بھی یہی ہے
کہ وہ اس جہان سے دوسرے جہان چلے گئی ہیں. وہ ختم نہیں ہوئی, وہ فنا نہیں ہوئی, وہ موجود ہیں, وہ ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے چینج کر دی ہے. جیسے اگر ایک بندہ, میں اگر اس ہری پور میں رہ رہا ہوں تو میرے والد صاحب ہیں یا میری والدہ ہیں وہ کراچی چلی گئی ہیں, تو ان کا چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ نہیں ہے, جسٹ یہاں پہ نہیں ہے. ان کے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا مجھے, ان کی جو کہتے ہیں آشیواد جو ہے وہ ہم سے چلا گیا, یا ان کی دعائیں ہم سے جو ہے وہ چلی گئی. ایسا نہیں ہے, وہ بالکل ابھی بھی موجود ہے ہمارے ساتھ, وہ بالکل ہمیں سن رہی ہیں. اب میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور وہ خوش ہو رہی ہیں اس بات کہ یہ اس نے اچھا کام کیا. وہ مجھے پراؤڈ کر رہی ہیں کہ دیکھو میرا بچہ جو ہے میرے لیے رو نہیں رہا, بلکہ اپنے آپ کو اس نے اسٹیبل کر لیا ہے, اور اب وہ روتے ہوئے کو سہارا دے رہا ہے, اور دوبارہ سے ان کے آنسو پوچھنے کے قابل ہو گیا. تو مجھے تو, میں تو بڑا پراؤڈ کہ الحمدللہ میں اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں کہ میں اب روتا نہیں ہوں, بلکہ رونے والوں کو جو ہے وہ سہارا دیتا ہوں اور ان کے آنسو پوچھتا ہوں. تو اگر کہ کوئی بندہ آپ کا جو آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نہیں چھوڑ کے جا چکا, جسٹ اس نے اپنی ایک جگہ چینج کی ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا چکا ہے. آپ اگر اس کو, اگر آپ نے یہ تہیا کر ہی لیا ہے کہ پریشان ہونے کا اور اس کے لیے رونے دھونے کا, وہ آپ کی اپنی غلطی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے, اور وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا. وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے, ہر ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا, کوئی پنگا شنگا لیا, تو وہ بھی ان کو پتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام جو ہے وہ غلط کر دیا ہے. ماشاء اللہ, بہت زبردست, بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ساری چیزیں ایکسپلین کری. یہ بتائیے کہ آپ کا سوشل میڈیا پر آپ کس طرح سے آئے ہیں, اور یہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, اور آگے آپ کا کس طرح سے آپ جو ہے یہاں پر کب آپ نے جوائن کیا؟ ویسے تو فیس بک میں زیادہ تر یوز کرتا ہوں سوشل میڈیا میں, اور 2007 سے میں نے فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا. لیکن وہی جسٹ اپنی پکچرز وغیرہ اپلوڈ کر دی, دوسرے دوست کی پکچر لائک کر دی, بس یہی میری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس وقت. لیکن الحمدللہ پچھلے 1-1.5 سال سے ریحانہ لوالا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ایک نئی جو ہے وہ سوچ دی اور نیا طریقہ بتایا کہ بھائی آپ یہ جو فیس بک ہے یہ بہت ہی بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے, اور یہ اس سے آپ بہت ہی پازیٹیو کام کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے ایک آسانی کا ایک ذریعہ ہے. آپ اپنے گھر بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے پہ بھی جو شخص ہے جس سے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, کچھ جو آپ سے کچھ کسی معاملات میں بہتر ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ سے بہتر ہے یا وہ ایکسپرٹ ہے, تو آپ اس کو اپروچ کر کے اس سے مل کے گھر بیٹھے آپ اس سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کو اپنے نیٹ ورک میں ڈال سکتے ہیں. میرے ایک کوچ ہیں نعمان خان عظیمی صاحب, جو ابھی لاسٹ ایئر انہوں نے پورا سال جو ہے وہ کیا, پورے پاکستان میں انہوں نے ٹور کیا, مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے وہ سیشنز کیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بلکہ ان کا کہنا نہیں ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے جو ہے وہ یہ سیکھا کہ یو آر دا ایوریج آف یور 5 فرینڈس, یو آر دا ایوریج آف یور 5 فرینڈس. سو اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہیں, انٹرپرینور ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بھی ایک بزنس مین ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کو ضائع کر رہے ہیں, ویسی فضول ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں, آپ بھی ایسے ہی کام کریں گے. اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ ڈپریسڈ ہیں, پریشان ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتے ہیں, تو پھر آپ بھی ایسے ہی ہیں. تو اب فیس بک نے جو ہے وہ ہمارے لیے کام آسان کر دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے فرینڈ بھی کر سکتے ہیں, انفرینڈ بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے فالو بھی کر سکتے ہیں, انفالو بھی کر سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کریں اور اچھے اچھے لوگوں کو اپنے نیٹ ورک کا حصہ بنائیں. اور جو لوگ ہمیں ڈپریس کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں ویسی فضولیات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہمیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان سے ہم ان کو اسکپ کر دیں, ان کو انفرینڈ کر دیں اور اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیں. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ مطلب اپنا نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. میں چاہوں گا کہ یہ لاسٹ مومنٹس ہیں, اس میں اگر آپ ہماری ویور سے کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, دو لفظوں میں یا 2 لائنوں میں, کوئی اچھی سی بات ہمارے ویورز کے لیے. بالکل, میں سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں
بلینز کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، انسان موجود ہیں، اور اللہ پاک نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے بہتر افضل بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہیں ہم. تو اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ سوچیں اپنے مطلب اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور اس بات پہ سوچ وچار ضرور کریں کہ اللہ پاک نے اربوں کی تعداد میں انسان بنائے ہیں، اس کے باوجود مجھے کیوں بنایا ہے؟ یقیناً میری کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یقیناً میرا کوئی نہ کوئی پرپز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہے. آپ کی جو فنگر پرنٹ ہے وہ کسی سے نہیں ملتی، آپ کا جو سٹائل ہے وہ کسی سے نہیں ملتا، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنی مثال آپ ہیں، آپ خود یونیک ہیں، اور آپ نے خود اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہے، اور خود اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ آپ خود کیا ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے، یقیناً آپ کو خوشی محسوس ہوگی، یقیناً آپ جو ہے وہ سیٹسفائڈ لائف گزارنا شروع کر دیں گے، اور یقیناً آپ پرپزفل لائف گزارنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی اپنی لائف بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ کی وجہ سے جب آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی وجہ سے دنیا بھی جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ دنیا بننا شروع ہو جائے گی، اور اس دنیا کو ایک اچھا انسان مل جائے گا، اور اچھے انسانوں میں اضافہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے صفدر خوشی والا صاحب، جنہوں نے اپنی لائف ہسٹری شیئر کری اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے فرام ڈپریشن ٹو خوشی کی طرف موو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ویورس، تھینک یو سو مچ صفدر صاحب آپ کے ٹائم کا. آپ اس کو دیکھتے رہیے گا، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بڑھاتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے جی، اللہ حافظ.